واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 اور 156 ہے جو ابھی تلاوت کی، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات کا تسلسل چل رہا ہے۔ اسی میں یہ دو آیتیں آئی ہیں اور اس کا ترجمہ پہلے میں پیش کرتا ہوں۔ فرمایا گیا کہ اور موسیٰ نے اپنے قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ انہیں ہمارے طے کیے ہوئے وقت پر لائیں، یعنی کوہ طور پر لائیں۔ پھر جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا میرے پروردگار اگر آپ چاہتے تو ان کو اور خود مجھ کو بھی پہلے ہی ہلاک کر دیتے، کیا ہم میں سے کچھ بے وقوفوں کی حرکت کی وجہ سے آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ لہذا پتہ چلا کہ یہ واقعہ آپ کی طرف سے صرف ایک امتحان ہے جس کے ذریعے آپ جس کو چاہیں گمراہ کر دیں اور جس کو چاہیں ہدایت دے دیں۔ آپ ہی ہمارے رکھوالے ہیں، اس لیے ہمیں معاف کر دی اور ہم پر رحم فرمائیے، بے شک آپ سارے معاف کرنے والوں سے بہتر معاف کرنے والے ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجیے اور آخرت میں بھی، ہم آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اپنا عذاب تو میں اسی پر نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، چنانچہ میں یہ رحمت ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں۔ پیچھے آیات کریمہ میں یہ ذکر آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا کر اور 40 راتیں وہاں پر ان کو ٹھہرا کر تورات عطا فرمائی تھی جو تختیوں پر لکھی ہوئی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس قوم کو ایک طرف بچڑے کی عبادت سے باز آنے اور توبہ کرنے کی تلقین فرمائی، اور دوسری طرف ان کو تورات کی کتاب عطا فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی ہے تو آپ اس پر عمل کرو۔ ان کی سرشت میں سرکشی تو پہلے ہی سے تھی، تو اب جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک طرف تو ان کی غلطی کا سارا بھانڈا پھوڑ دیا اور دوسری طرف ایک ایسا کتاب لے کر آ گئے جس میں کچھ بحث احکام ایسے بھی تھے جو سخت قسم کے تھے، ان پر عمل کرنا بھی عام حالات میں دشوار ہوتا۔ تو اپنی اس طبی سرکشی کے بنا پر انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے، تو ہمیں کیا سے پتہ چلے کہ اللہ کی کتاب آپ کو دی گئی؟ ہمیں کیا پتہ
کہ آپ سے کس نے بات کی، کس نے بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. لہذا ہمیں خود سنوایا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ تورات ہے اور یہ آسمانی کتاب ہے، تو ہمیں کہا جائے کہ تم اس کی پر عمل کرو. اب یہ مطالبہ ان کا تھا تو بیہودہ. ارے بھائی، جب تم نے پیغمبر تسلیم کیا موسیٰ علیہ السلام کو، انہیں کی برکت سے تم نے فرعون سے نجات پائی، آزادی اور رہائی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، ان کے معجزات دیکھ رہے ہو، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں برس رہی ہیں وہ دیکھ رہے ہو، تو ان کا کہنا کافی ہونا چاہیے تھا. اب یہ مطالبہ کہ نہیں ہم تو جا کے خود سننے چاہتے ہیں، ہمیں سنواؤ بات، یہ محض ایک سرکشی کا انداز تھا. تو موسیٰ علیہ السلام یہ بھی کر سکتے تھے کہ اس کو ڈانٹ کے رد کر دیتے کہ بھائی تم بیہودہ لوگ ہو، تم یہ مطالبہ بیہودہ ہے، تو کوئی ضرورت نہیں، ماننا ہے تو مانو، نہیں تو آخرت میں پکڑ تمہاری ہو جائے گی. لیکن پیغمبر ہے، پیغمبر غصے سے مغلوب نہیں ہوتا. پیغمبر حتی الامکان اپنی امت کے لیے نرمی اور سہولت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس بیہودہ مطالبے کو بھی بالکل صاف رد کرنے کے بجائے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا چلو تم 70 آدمی اپنا منتخب کر لیتے ہیں تم میں سے. ظاہر ہے تم ساری فوج کو کہاں لے کے جاؤں تمہیں سور کے اوپر سنوانے کے لیے اللہ میاں کا کلام. تو کوئی 70 نمائندے منتخب کر لو، وہ ان کو میں لے جاؤں گا اور پھر تو کو آواز سنا دیں گے. تو پھر 70 آدمی مقرر فرمائے. تو اس کو قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ انہیں ہمارے طے کیے ہوئے وقت پر کوہ طور لائے. میقاتنا، میقات کے معنی مقرر کیا ہوا وقت، اس پر لے کر آئے. اب آگے فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ آگے درخواست پیش کی اللہ تعالیٰ کے سامنے. زلزلہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا ذکر یہاں پر اچانک آیا ہے، اور اس طرح آیا جیسے کہ یہ بات بالکل معروف مشہور تھی. تو اس واسطے قرآن کریم بسا اوقات واقعات میں اختصار کرتے ہوئے ایسی باتیں حذف کر دیتا ہے جو پڑھنے والے کو خود سمجھ میں آ سکتی. انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ ہمیں کیسا پتہ چلے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، تو آپ ہمیں براہ راست حکم دلوا دیجیے. تو اس سیاق سے خود معلوم ہوا ہے جو موسیٰ علیہ السلام اسی مقصد کے تحت لے گئے 70 آدمیوں کو، تو اس سے خود معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہو کر آواز دی ہوگی اور ان سے کہا ہوگا کہ بھائی اس پر ایمان لے آؤ تو آج کے اوپر عمل کرو. لیکن وہ انہیں کہنے لگے یہ کیسے پتہ چلی آواز اللہ میاں کی ہے؟ سمجھے نا؟ اب جو شخص اس حد کے پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، لہذا حتی نر اللہ جہرتاً، ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جبکہ آنکھوں سے کھلا نہیں دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ.
تو اب ظاہر ہے اب کوئی انتہا ہو چکی تھی، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک رجفہ بھیجا. رجفہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں زلزلہ. زلزلہ آ گیا اور زلزلے کے نتیجے میں سب بے ہوش ہو کے گر پڑے. بعض تو ایسے تھے کہ جن کو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ موت ہی آ گئی تھی، اور بعض ایسے تھے کہ جن کو موت نہیں آئی تھی لیکن بے ہوش پڑے ہوئے تھے. تو جب یہ منظر دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو یہ ان کی سوچ کی عکاسی کر رہی ہیں باتیں، جو آگے اللہ تعالیٰ سے جو کلام کیا ہے. یہ کلام اس قسم کا ہے جیسے انسان اپنے دل میں ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا خیال کسی سلسلے میں آتا ہے، وہ ترتیب اس کے دل میں قائم ہوتی ہے. تو پہلے تو یہ فرمایا کہ رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، اگر آپ چاہتے، ہلاک کرنا ہی چاہتے ہیں ہمیں، تو پہلے کر لیتے. کبھی جب انہوں نے بت پرستی کا مطالبہ کیا تھا اس وقت کر لیتے، جب انہوں نے بچڑا بنایا تھا اس وقت کر لیتے، جب ہم سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم اللہ کی آواز سننا چاہتے ہیں اس وقت کر لیتے. تو اس وقت بھی ہلاک کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا. اور مجھے بھی ہلاک کر سکتے تھے ان کے ساتھ، جب میں ان کے ساتھ میں موجود تھا. تو لیکن آپ نے اس وقت نہیں کیا. تو اب جب اس وقت نہیں کیا، جبکہ اس وقت ہلاکت کرنے کے دواعی زیادہ موجود تھے، تو اب اس وقت میں بظاہر سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کا مقصد ہلاک کرنا ہو، اور اس وجہ سے سمجھ نہیں آتا کہ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا آپ ہمیں ان لوگوں کے کسی فعل کی وجہ سے ہلاک کریں گے جو بیوقوف لوگ ہیں، ہم میں حماقت کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کی وجہ سے سارے قوم کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ آپ سے ممکن نہیں. ان ہی الا فتنۃ، لہذا یہ جو کچھ واقعہ پیش آیا ہے یہ اور کچھ نہیں ہے، ہلاک کرنا اس سے مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے. ان ہی الا فتنۃ. اور اس قسم کی جب آزمائش آپ ڈالتے ہیں تو تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، پر آپ کا جس پر فضل ہو جاتا ہے اور آپ جس کو ہدایت پر لانا چاہتے ہیں تو ہدایت پر لے آتے ہیں، وہ آزمائش میں پورا اترتا ہے. اور دوسری طرف جس کو گمراہی پر پڑا رہنے دینا چاہتے ہیں آپ، گمراہی پر پڑا رہنے دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ آیا ہم اس پر زلزلے میں ہمیں جو گرایا گیا اور جس طرح ہمیں بے ہوش کیا گیا، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ہم کوئی شکوہ کریں کہ چند بے وقوفوں کی وجہ سے ہم سب کو کیوں ہلاک کر دیا، تو یہ اور کوئی بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، ایک دوسری آزمائش، کہ آیا ہم شکوہ کرتے ہیں یا اس کے دل و جان سے تسلیم کر کے اور پھر اپنی اطاعت کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ آپ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. انت ولینا، ہمارے کارساز تو آپ ہی ہیں. اللہ، انت ولینا. یہاں ولینا کے معنی، ولی کے بہت سارے معنی آتے ہیں. ولی کے معنی دوست کے بھی ہوتے ہیں، ولی کے معنی رکھوالے کے بھی ہوتے ہیں، ولی کے معنی کارساز کے بھی ہوتے ہیں.
کہ جو کسی کی کوئی کام کرتے اس کو بھی اس کا ولی کہتے ہیں، کسی کے سرپرست کو بھی ولی کہتے ہیں. جیسے ایک نابالغ بچہ ہے تو اس کا سرپرست جو ہے وہ اس کا ولی ہوتا ہے. بہت سارے معنی میں آتا ہے. یہاں اس کا ترجمہ میں نے تو یہ کیا ہے کہ آپ ہی ہمارے رکھوالے ہیں، اور حضرت شیخ الہند نے کیا ہے بڑا خوبصورت لفظ، تو ہے ہمارا تھامنے والا. بلی یونا کا معنی تھامنے والا. تھامنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک شخص گرا جا رہا ہے، گرنے کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو اس کو کوئی اپنا سہارا دے کے تھام لیتا ہے. تو انت ولینا، تو ہے ہمارا تھامنے والا. یعنی یہ جو ہم سے لغزشیں ہو رہی ہیں اور اس لغزشوں کی وجہ سے ہم کو گمراہی کے قریب پہنچ جاتے ہیں، تو اس ساری صورتحال سے ہمیں تھامنے والا آپ ہی ہیں، ہمارے رکھوالے آپ ہیں. انت ولی، کیونکہ آپ رکھوالے ہیں. فاغفر لنا ورحمنا، تو ہماری مغفرت بھی فرمائیے اور ہم پر رحم بھی فرمائیے. وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، اور آپ سب سے زیادہ معاف کرنے، بہترین معاف کرنے والے ہیں. تو ایک تو یہ کہ مغفرت کیجیے ہم پر، یعنی جو کچھ ہم سے غلطی ہوئی معاف کر دی، اور رحمت فرمائیے کہ مزید ہمیں اپنے کرم سے نوازی. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بھی بھلائی لکھ دیجیے. یعنی مقدر فرما دیجیے کہ دنیا کے اندر ہمیں بھلائی ہی ملتی رہے. وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی بھلائی ملے. اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، تو ہم آپ ہی سے رجوع کرتے ان تمام کاموں کے لیے کہ آپ ہماری مغفرت بھی فرمائیں، ہمارے رحم بھی فرمائیں، دنیا میں بھی ہمارے لیے خوشحالی لکھ دیجیے اور آخرت میں. کیوں؟ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، کیونکہ ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا ہے. اور آپ ایسے ہیں جب کوئی آپ کی طرف رجوع کرے تو آپ اس کو نامراد نہیں کریں. لہذا یہ ساری باتیں پوری کر دیجیے ہماری. میں جو کہہ رہا تھا نا کہ شروع سے اگر پڑھیں اس پوری گفتگو کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو یہ ایسا لگتا ہے جیسے ایک مختلف قسم کے خیالات آئے ہیں اور وہ اسی ترتیب کے ساتھ ان کے زبان سے نکلتے گئے، اور یہاں تک کہ اس کی انتہا مغفرت اور رحمت کے طلبگاری پر ہوئی اور آئندہ کے لیے خوشحالی کی طلب پر ہوئی. کہاں سے چلے تھے کہ اللہ یہ تو کیا ہو گیا، آپ کو اگر ہلاک کرنے کا مقصود ہوتا تو پہلے ہی کر دیتے، لیکن نہیں کیا. تو معلوم ہوا کہ آپ ہمیں چند بیوقوفوں کی حماقت کی وجہ سے ہلاک نہیں کریں گے. لہٰذا جو کچھ ہے کہ آزمائش ہے تو لگتی ہے. آزمائش میں آپ کبھی کسی کو ہدایت دے دیتے ہیں، کسی کو ہدایت زیادہ دے دیتے ہیں. بہرحال آپ ہمارے رکھوالے، انت ولی، لہذا مغفرت بھی کیجیے، رحمت بھی کیجیے، اور دنیا کے اندر بھی بھلائی لکھ دیجیے اور آخرت میں بھی. اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم نے آپ ہی کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، آپ ہی کے بارگاہ میں حاضر ہوا. اب آگے باری تعالیٰ نے جواب دیا، یہ بڑا عجیب جواب ہے. قال عذابی اصیب به من اشاء، کہ جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے تو میں جس کو چاہتا ہوں عذاب دے دیتا ہوں. کیا معنی؟ کہ عذاب کے مستحق تو بہت لوگ ہوتے ہیں،
جو بھی کوئی غلطی کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گری ہوئی بات کرتا ہے تو وہ مستحق ہو جاتا ہے عذاب کا. ہر غلطی پر انسان عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، لیکن میں ہر ایک کے اوپر عذاب دیتا نہیں، ان میں سے جن پر چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں. لو یاخذ اللہ بما کسبوا لا یاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ. اگر اللہ تعالیٰ ہر غلطی پر لوگوں کو عذاب دینے پر آ جائے، زمین کے پشت پر کوئی زندہ چھوڑے گا نہیں، ہر وقت عذاب ہی لائے، سب ہلاک ہو جائیں. تو لہذا میں اپنا عذاب ہر ایک پر نہیں نازل کرتا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت میں بحال ہو جاتے ہیں عذاب کے، لیکن میں ان کو معاف کر دیتا ہوں، درگزر کر دیتا ہوں. البتہ جس کو چاہتا ہوں، یعنی ایسے لوگوں کو جو سرکشی اور تمرد کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، تو پھر میں عذاب اس کو پہنچتا ہے. عذابی اصیب بھی منشا. تو یہ جو تم نے ہم سے مانگا تھا فاغفر لنا، ہماری مغفرت کر دیجیے، تو ٹھیک ہے، تم نے مانگ لی، ہم نے دے دی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عذاب ہر ایک کو نہیں جاتا، ہر غلطی کرنے والے کو نہیں جاتا. تم نے استغفار کیا، ہم نے عذاب تم سے ہٹا دیا. فاغفر لنا کہا تھا، اس کی دعا کی قبولیت ہو گئی، معاف، جو غلطیاں ہوئی تھی سب معاف. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور یہ تم نے رحمت مانگی تھی کہ فاغفر لنا وارحمنا، مغفرت کے ساتھ رحمت بھی مانگی تھی. تو یہ اس کے بارے میں ذرا میرا اصول سمجھ لو کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر ایک پر سایہ ڈالے ہوئے ہے، ہر ایک جگہ پر ہے. کافروں پہ بھی ہو جاتی ہے، جانوروں پر بھی ہو جاتی ہے، درندوں پہ بھی ہو جاتی ہے، کہ باوجود نافرمانیوں کو دے رہا ہوں رزق ان کو. وہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، میری رزاقی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہہ رہے کھا لو، پھر بھی اس کو دے رہا ہوں. عدیم زمین سفرۂ عام اوس، بنی خان یغمات دشمن سے دوست. کہ یہ سارا زمین پر دسترخوان لگا رکھا ہے میں نے اپنے رزق کا، اور اس دسترخوان کے اوپر دوست اور دشمن کی بھی کوئی تمیز نہیں. دوست کو بھی دے رہا ہوں کھانے کو، دشمن کو بھی دے رہا ہوں. رحمتی وسعت کل شیء. تو جہاں تک ایک قسم کی رحمت کا تعلق ہے، وہ ہے دنیا کے اندر کسی کو نواز دینا، رزق سے، صحت سے، مال سے، دولت سے کسی کو نواز دینا. یہ تو میرا پھیلا ہوا ہے، یہ رحمت کا دسترخوان. اس میں کافر بھی آ رہے ہیں، اس میں نافرمان بھی آ رہے ہیں، سبھی کچھ آ رہے ہیں. لیکن ایک رحمت وہ ہے کہ جو دنیا کو بھی شامل ہے اور آخرت کو بھی. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا میں کیا کہا تھا؟ اکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، کہ دنیا میں بھی اچھائی چاہیے اور آخرت میں بھی چاہیے. تو دنیا کی اچھائی کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو میری رحمت دنیا کی اچھائی اس معنی میں کہ دولت مل جائے، رزق مل جائے، صحت مل جائے، قوت مل جائے، یہ میں کافروں کو بھی دیتا رہتا ہوں، رحمت وسعت کل شیء. لیکن جو آگے لفظ بڑھا دیا نا آپ نے، وفی الآخرہ، دعا کرتے ہوئے کہ آخرت میں بھی حسنہ ہو. تو یہ جو رحمت ہے، یہ رحمت کا کمال ہے کہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. یہ کمال رحمت، یہ میں ہر ایک کو نہیں دیتا ہوں، اس کے لیے کچھ شرائط ہے. وہ کیا ہے؟
فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. تو یہ کامل رحمت کہ دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے نوازتے رہیں، رزق دیتے رہیں، کھانے کو دیتے رہیں، ضروریات پوری کرتے رہیں، اور آخرت میں بھی ان کو اعلی مقام ملے. یہ جو خاص رحمت ہے، جو کامل رحمت ہے، یہ میں صرف ان کے لیے لکھتا ہوں کہ الذین یتقون، جن میں خدا کا خوف ہو دل میں، ویؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کریں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں. تین چیزیں ذکر فرمائی یہاں، تو تقوی رکھے اور زکوٰۃ دے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھے. یتقون جو ہے، اس کے معنی تو وہی ہے، لفظی معنی ڈرنا، اور مراد ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرنا، اور اس کے نتیجے میں مالی عبادت کیا ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ کس طرح ہوتا ہے کہ ایمان کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو ایمان کی دولت سے نوازتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ان کے اوپر کمال رحمت کا کمال یا رحمت کے کمال کا مظاہرہ ان کے اوپر ہوتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ فرمایا کہ للذین یتقون، خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یہ اعمال قلب ہے. قلب کے اعمال میں سب سے بڑا عمل، دل کے اعمال میں سب سے بڑا عمل وہ ہے اللہ کا خوف دل میں آنا. اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کا تعلق جوارح کے اعمال سے، یعنی ہمارے اعضاء سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں، اس میں نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے. تو اعمال جوارح کا ذکر اس طرح ہوتا ہے. اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کا تعلق ہے عقیدے سے. عقیدہ صحیح ہے، دل کے اندر ایمان بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی ہے، اس کے سامنے پیش ہونے کا دھیان بھی ہے، اور اعمال اعضاء و جوارح اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، کہ دوسروں کو بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں. ان کے لیے میں یہ مکمل رحمت جو ہے ان کے لیے لکھوں، جو ان شرائط کو پورا کرے. اور پھر اسی ضمن میں بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر دیا. خطاب تو ہو رہا ہے بنی اسرائیل سے، نبی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے، لیکن پھر فوراً ذہن کو منتقل کر دیا کہ یہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ رحمت کاملہ ان کو نصیب ہوگی، وہ ہیں کہ جن کا ایمان بھی کامل ہو، جن کی تقوی بھی کامل ہو، جن کی اعمال اعضاء و جوارح کے سے ادا ہونے والی عبادتیں بھی کامل ہوں، زکوٰۃ بھی وہ دیتے ہوں. ان کا مکمل مظاہرہ ہوگا جا کر نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت شریفہ. تو یہاں سے گریز ہے ایک دم سے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی صفات کا بیان ہے، جو شاعری کا ایک اصطلاح ہوتی ہے، گریز جو میں کہہ رہا ہوں، اور عربی میں اس کو مخلص کہتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ قصیدے میں عام طور پر جو عربی شاعری میں پہلا حصہ ہوتا ہے تشبیب کہلاتا ہے، جس میں غزلیات ہوتی ہیں، اور پھر آگے جو جس مقصود کو قصیدے میں بیان کرنا ہوتا ہے، تو تشبیب سے جب اس کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو اس کو گریز کہتے ہیں اور اس کو مخلص کہتے ہیں.
جیسے مثلا قصیدہ بردہ ہے تو پہلے سے شروع کہاں سے ہوگا؟ اب تذکر جیران بدی سلمی جمعن درا میں مخلط بدمی، تو حضور سلم کے لوگوں کی تعریف شروع ہو گئی، مقصود جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، یا جو اصل قصیدہ بردہ تھا بانت سعاد فقلب الیوم وبطول، وہ سعاد کی ایک خاتون کے ذکر سے شروع ہو رہا ہے، پھر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہو گیا۔ تو یہ بہت ایک شاعری کا ایک لطیف صنعت ہوتی ہے جس کو حسن مخلص کہتے ہیں، کہ ایک بات کرتے کرتے ایک دم سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور وہی مقصود ہوتا ہے اصل، لیکن اس کو حسن انتقال کہا جاتا ہے کہ ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ تو اب آگے باتیں کرتے کرتے کہ میں اپنی رحمت کاملہ کن کے لیے لکھوں گا، اس کی شرائط پہلے بیان کر کے ایک دم سے گریز ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، اس قدر خوبصورت گریز ہے وہاں سے ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف لٹکانا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے بیان میں